بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ برادران اسلام اور محبین وطن، آج کا میرا ایک پیغام امت مسلمہ کے نام، اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت ایمان کی اعلیٰ کسوٹی پر ہے۔ اللہ تعالیٰ جس درجے کا ایمان کا ہم سے مطالبہ کرتا ہے، ایسے ایمان کے بنانے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، جب ایمان پختہ ہوگا، ایمان کے اندر استحکام ہوگا، تو ہمارے اعمال کے اندر قوت پیدا ہوگی۔ یہ بات یاد رکھیے، جب ایمان پختہ ہوگا تو اس وقت ہماری نظر مادیت کی طرف نہیں جائے گی، اس وقت ہمارا دھیان اور ہماری توجہ اسلحہ کی طرف نہیں جائے گی۔ اس وقت تو ہمارے سامنے اللہ کے حکم کو زندہ کرنا، اللہ کے حکموں کو نافذ کرنا، یہ خود ایمان کا تقاضا بن جائے گا۔ آج پوری دنیا کے اندر کوہرام مچا ہوا ہے، پوری دنیا حیران اور ششدر ہے کہ کس طریقے سے یہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں۔ تو اس سے یہ بات بالکل واضح طور پر سامنے آ جاتی ہے، اللہ کو کسی جماعت کی کثرت کی وجہ سے فتح کرانا ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہیں گے چھوٹی سی جماعت کو بھی بڑی جماعت پر غالب کر دیں گے۔ اور جیسا کہ آپ نے دیکھا اپنی آنکھوں سے اور اس کا مشاہدہ کیا، اور یہ واقعہ آپ کے سامنے موجود ہے، پوری دنیا اس بات کو دیکھ رہی ہے اور پوری دنیا کے اندر یہ واقعہ چھایا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس واقعے سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ کی نصرت اور مدد کس جماعت کے ساتھ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اعلیٰ ایمان پر قائم ہوں، ایمان کو مستحکم کریں، اعمال کے اندر جان پیدا ہوگی، اس کے اندر قوت پیدا ہوگی، پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اگر ہمارا یہ ایمان والا ہتھیار مضبوط ہے تو دنیا کا ہتھیار ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، یقین کی ضرورت ہے، اللہ پر توکل کی ضرورت ہے، اللہ پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہمارا ایمان پختہ ہوگا، ہمارے ایمان کے اندر جان پیدا ہوگی، تو سمجھو کہ اللہ کی طرف سے پھر مدد کے دروازے کھل جائیں گے۔ جن کو فتح نصیب ہوئی وہ ایک بڑی محنت کے ساتھ مسلسل اپنے کام کے اندر لگے رہے۔ جب وہ لگے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی فتح نصیب فرمائی کہ اس شاہ کو بھی وہاں سے جانا پڑا اور وہاں سے نکلنے پر اس کو مجبور ہونا پڑا۔ تو یہ کیا تھی؟ یہ اللہ کی طاقت تھی۔ یہ کیا تھی؟ یہ ایمان کی طاقت تھی۔ اللہ کی طاقت یہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ تو میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب اس ملک کے اندر امن و سلامتی کے ساتھ رہیں۔ یہ ملک اس ملک کے اندر بسنے والے تمام لوگوں کا ہے۔
محبت کا پیغام دے، اتحاد کا پیغام دے، اور یہ جمہوری حکومت ہے، ہمارا ملک یہ جمہوری ملک ہے، ہمارا دستور یہ جمہوری دستور ہے، ہر مذہب کے رہنے والے کو مکمل طور پر پورا اختیار ہے، وہ جس طریقے سے چاہے عبادت کرے، جس طریقے سے چاہے رہے، اس کو ہر طریقے سے رہنے کا اختیار ہے۔ جب ملک کے اندر امن و سلامتی کا ماحول ہوگا تو اس وقت ہمارا یہ ملک ترقی کرے گا۔ جیسا کہ ہمارا یہ ملک جس کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، آج بھی یہ سونے کی چڑیا بن سکتی ہے، جبکہ تمام مذاہب کے لوگ آپس میں محبت کا پیغام دیں، محبت کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کریں، آپس میں ایک دوسرے کا وہ پیار جو پہلے تھا وہ ہونا چاہیے اور باقی رہنا چاہیے، تب جا کر ہمارا یہ ملک فتح اور جیت کی طرف اپنی جہت بنائے گا، اپنی سمت بنائے گا، اور ایسی صورت میں یہ ایک مثالی وطن بن جائے گا، اور ایسی صورت میں یہ ایک مثالی مرکز بن جائے گا۔ دنیا کی توجہ پھر اس مرکز کی طرف ہو جائے گی کہ جس مرکز میں لوگ اتنے امن و سلامتی کے ساتھ رہتے ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔